فلسطین وہ ارض مقدسہ جسے انبیاء کرام کا مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے ارد گرد برکت ہی برکت کا نزول ہے، جہاں سے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح القدس کے ہمراہ سفر معراج کے لیے نکلے، جس دھرتی پر سید الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کی امامت کرا کر امام الانبیاء کا لقب پایا۔ جی ہاں، وہی پرعظمت و شوقت زیتون کے درختوں سے آراستہ پیراستہ سرسبز و شاداب بقع ارضی، جہاں اسلام کی عظمت رفتہ اور جنت گم گشتہ کا نشان قبلہ اول کی صورت میں موجود ہے، جس کے فاتح اول فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جس کے در و دیوار نے ایوبی کی تکبیر سنی تھی، جہاں خیر کا نور پھیلانے والوں اور شر کی تاریکی میں اضافہ کرنے والوں کے درمیان آخری مگر عظیم مارکہ برپا ہوا۔ آج طاغوتی قوتوں کے زیر نگین مغضوبین ظالمین کے زیر سایہ انتظام گزشتہ 6 اشروں سے مسلمانان فلسطین کا جانی، مالی اور اقتصادی احتسال میں مصروف عمل ہے۔ بھٹکی مادیت نے اپنے طرز فکر و سوچ اور روح الحفظی کا راگ اس طور پر الاپا ہے کہ غیر تو غیر اپنے بھی اس کی گردش اور بور میں غوطہ زن ہے۔ فکر معاش، تعیش پسندی اور اپنی شکم سیری کی زنجیروں میں ایسے جکڑے ہیں کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو ہی بھلا بیٹھے، جس میں آپ نے مسلمانوں کی اجتماعیت کی تشبیہ ایک جسم سے دی۔ بدن کے ایک عضو کی تکلیف و علم پورے وجود میں سرایت کرتی اور محسوس کی جاتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے عالم اسلام کے اس رستے ہوئے نسور پر کوئی اینکر پرسن، کوئی وزیر مشیر اور کوئی صاحب منصب و جاہ امت کی منتشر سوچ کو مجتمع، منظم اور مربوط نہیں کرتا؟ آئیے اسی چبھتے سوال کے جواب کے تناظر میں بقع نور کی قدیم تاریخ پر ایک تیرانہ نظر ڈالیں، جو شاید ہمارے خوابیدہ دلوں کو بیدار کرنے میں گفت عمل مہیا کر جائے۔ محل وقوع کے اعتبار سے فلسطین براعظم ایشیا کے مغرب میں بحر متوسط کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ اس علاقے کو آج کل مشرق وسطی بھی کہا جاتا ہے۔ شام میں لبنان اور جنوب میں خلیج عقبہ واقع ہیں۔ جنوب مغرب میں مصر اور مشرق میں شام اور اردن سے اس کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، جبکہ مغرب میں بحر متوسط کا طویل ساحل ہے۔ فلسطین کا رقبہ حنفا اور غزہ سمیت 27,000 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ فلسطین کے طویل جغرافیائی علاقوں میں فلسطین کا طویل ساحل، جو ناقورہ سے لے کے رفح تک جنوب میں پھیلا ہوا ہے، جس کا عرض 16 سے 18 کلومیٹر تک ہے۔ اس کے ساحل کے مشہور شہروں میں طول کرم، خان یونس، رملہ، عکا، یافا اور غزہ مشہور ہیں۔ اسرائیل نے اپنا دارالحکومت بھی یافا کے شمال میں بنایا ہے، جبکہ پہاڑی سلسلوں میں نابلس، کرمل، خلیل اور القدس کے پہاڑی علاقے مشہور ہیں۔ واضح رہے کہ خلیل پہاڑ کے دامن میں خلیل شہر آباد ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں مدفون ہیں۔ علاوہ ازیں قدس کے پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ جبل طور ہے، جس میں بیت المقدس کا علاقہ واقع ہے۔ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ بھی اسی شہر کی زینت و رونق ہیں۔ میدانی علاقوں میں نقب اور اغوار کے علاقے شامل ہیں۔ اغوار فلسطین کا مشرقی علاقہ ہے، جسے دریا اردن کاٹتا ہے، اور بحر میت بھی اس کے کنارے واقع ہے۔ اسی علاقے میں اریحا نامی شہر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ فلسطین اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں کنعانیوں کا مرکز رہا۔ ان علاقوں میں جتنے قدیم شہر تھے وہ سارے کنعانیوں نے ہی آباد کیے تھے۔ کنعانی قبیلے کی اہم شاخ ببوسی قوم نے القدس شہر بسایا تھا۔ کنعانی دور کے بعد عبرانی دور کی باری آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارض کنعان کی طرف ہجرت فرمائی، بعد میں
حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے آپ کی اولاد مصر کی حکمران بنی، پھر بتدریج قبطی ان پر غالب آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مصر سے نکالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں ان عبرانیوں نے کنعان کو فتح کیا۔ یہاں سے عبرانی دور کا آغاز ہوا۔ عبرانیوں کے حکمرانوں میں دو جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گزرے ہیں۔ بلسط نامی قبیلہ مغرب سے جنگ زد ہو کر نکلا۔ اس نے علاقے کے ساحلی علاقوں یافا سے غزہ تک کے علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ اس قبیلے نے اپنے مقبوضہ علاقے کا نام اپنے نام سے معصوم کر کے فلسطین رکھ دیا۔ یہ نام ایسا غالب رہا کہ آج اس پورے خطے کو فلسطین ہی پکارا جاتا ہے۔ ان نووارد فلسطینیوں اور عبرانیوں کے مابین کئی جنگیں ہوئیں، جس کے نتیجہ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے سردار جالوت کو قتل کر دیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ 538 کاف میم میں فارس کے ایک بادشاہ نے شام کے پورے علاقے بشمول فلسطین اس پہ قبضہ کر لیا۔ فارس کی حکومت 332 میں ختم ہو گئی۔ پھر یہ علاقہ رومیوں کے پاس رہا، یہاں تک کہ 536 میں اسلام کا پھریرا اس علاقے پہ لہرایا۔ اس دور کی اہم خصوصیات میں سے چند ایک یہ ہیں: حضرت مسیح علیہ السلام کا ظہور ہوا، یہودیوں کو 2 مرتبہ شکست ہوئی۔ پہلی مرتبہ تبتس رومی کے ہاتھوں وہ ذلیل و خوار ہوئے، اور دوسری دفعہ 135 میں جب یہود نے دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کی، اس دور کے رومی بادشاہ معادریان نے ان پہ حملہ کر دیا اور یہودیوں کو صفاقی سے قتل کیا اور باقی کو دنیا کے مختلف علاقوں میں جلا وطن کیا۔ اب 2000 سال بعد اس دستکاری ہوئی قوم کو فلسطین میں اپنے قدم جمانے کا موقع ملا۔ فلسطین کی اہمیت اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے بہت واضح رہی ہے کہ ابتدائے اسلام میں ان کا قبلہ اول رہا ہے۔ اسی وجہ سے رومیوں کے ساتھ مارکے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں شروع ہو گئے تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری لشکر جیش اسامہ رومیوں کے مقابلے کے لیے ترتیب دیا ہی تھا کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے روانہ فرمایا۔ ارتداد کی مہم سے فارغ ہو کر خود بھی اس جانب توجہ دی، یہاں تک کہ 61 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس مسلمانوں کے زیر قبضہ آ گیا۔ 6 صدی ہجری میں بلاد اسلامیہ پر صلیبیوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں فلسطین میں صلیبی حکومت قائم کر لی گئی۔ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا، لیکن صلیبیوں کی یہ حکومت دیرپا ثابت نہ ہو سکی۔ مشہور مجاہد صلاح الدین ایوبی نے جلد ہی بیت المقدس کو صلیبی پنجہ استبداد سے آزاد کروا دیا۔ 27 رجب 538 ہجری کو بیت المقدس دوبارہ تکبیر کے زمزموں سے گونج اٹھا۔ اس وقت عالم اسلام کو استعماری طاقتوں نے اپنی سازشوں کا ہدف بنایا اور فلسطین کی سرزمین پر برطانیہ کے استعماری مظالم بڑھنے لگے، تو مکار اور شاطر یہودی اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس خطے کے حصول کی خاطر کوششیں تیز کر دیتے ہیں۔ 1839 میں سب سے پہلا مغربی سفارت خانہ جو بیت المقدس میں کھولا گیا وہ حکومت برطانیہ کا تھا، جس کا واحد مقصد یہودیوں کی خدمت گزاری تھا۔ اس کے ساتھ ہی پوری دنیا سے یہودیوں کو بیت المقدس میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس وقت پورے فلسطین میں صرف 9,000 کے قریب یہودی آباد تھے۔ 1895 میں ایک یہودی مفکر نمساوی ہیر تسل نے ایک کتاب شائع کی جس کا عنوان تھا یہودی مملکت، جس میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہودی قوم ایک حکومت کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے فلسطین سے بہتر کوئی جگہ ان کی نظر میں نہ تھی۔ اس دور میں یہودیوں کی عالمی سطح پر
دو بڑی کانفرنسیں ہوئی، پہلی کانفرنس 1897 اور دوسری 1898 میں ہوئی، جن کا حاصل یہ تھا کہ یہود اپنے قدیم وطن فلسطین کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے منظم ہو جائیں۔ چونکہ فلسطین خلافت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا اور وہی اس کے مالک و متصرف تھی، اس کے مقابلے کے لیے قوم یہود نے ہر طرح کے حربے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید کو اپنے دم تزویر میں پھنسانے کے لیے انہوں نے مختلف سطحوں پر ساز باز شروع کر دی، جس میں باری رقوم دے کر ترکوں کو خریدا گیا۔ خود خلیفہ عبد الحمید کو لالچ دیے گئے، یہاں تک کہ ایک دفعہ ترکی کے یہودیوں کا ایک وفد سلطان سے ملا اور ان کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ فلسطین اگر یہودیوں کو دے دیا جائے تو اس کے بدلے ہم خلافت عثمانیہ کے ماتحت رہ کر خلافت کے سارے قرض اتار دیں گے۔ جواب میں سلطان نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر ان کو دکھایا، پھر فرمایا اگر فلسطین کا اتنا حصہ بھی تم لینا چاہو گی تو نہیں ملے گا۔ سلطان عبد الحمید سے مایوس ہو کر اللہ کے غضب کی ماری اس قوم نے ان کی شہرت عام کو بگاڑنے کی بھرپور کوشش شروع کر دی۔ چونکہ ذرائع ابلاغ پہ یہودیوں کی اجارہ داری تھی، اس ہتھیار سے کام لے کر سلطان پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے۔ نتیجتاً خلافت عثمانیہ میں قومی نعروں کی پروان شروع ہو گئی۔ 1909 میں سلطان عبد الحمید کا انتقال ہوا تو گویا اس دن سے اسرائیل کے وجود کی بنیاد پڑ گئی۔ حکومت میں موجود صہیونیت نواز لوگوں کا ایک ایسا طبقہ موجود تھا جو برابر یہودیوں کو فلسطین منتقل کرنے میں مدد دیتا رہا، یہاں تک کہ 1897 میں ان کی تعداد 50,000 تھی اور یہی تعداد 1914 میں 85,000 سے تجاوز کر جاتی ہے۔ یہود ایک مالدار قوم تھی، ہر ملک میں بڑے بڑے بیپاریوں اور ساہوکاروں کی صورت میں موجود تھے، جس کی وجہ سے ملکوں کی سیاست اور معاملات پر ان کا اثر انداز ہونا کوئی تعجب خیز امر نہیں تھا۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ہر طرح اور ہر سطح پر دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی اور دنیا کو باور کروایا کہ فلسطین کا حصول یہودیوں کے لیے ناگزیر ہے، لیکن خلافت عثمانیہ ان کے باطل عزائم اور ارادوں کے سامنے سد اسکندری ثابت ہو رہی ہے۔ چنانچہ اس بے حقیقت مفروضے کی بنیاد پر حکومت مصر کے توسط سے صحرائے سینا میں یہودیوں کو بسانے کی ایک مرتبہ کوشش بھی کی گئی، جس میں وہ ناکام ہو چکے تھے۔ اس کے بعد دنیا کی سیاست میں کچھ ایسے حالات آئے جو فلسطین میں بدی کی نمائندہ قوم کے لیے قیام حکومت کی راہیں ہموار کرتے چلے گئے، جن میں 4 حالات کا بطور خاص ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ 2 عالمی جنگوں کا وقوع پذیر ہونا، ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام جس سے وہ دنیا کو اپنی مظلومیت ثابت کر پائی، خلافت عثمانیہ کا سقوط، فلسطین کا برطانوی استعمار کے زیر دست ہو جانا۔ آخر ذکر سبب کے تحت برطانوی استعمار نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کے لیے حتی المقدور تعاون کیا۔ مقامی باشندوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا، یہودی بستیاں آباد کی گئیں، تل ابیب کو مضبوط کیا گیا۔ یہودیوں کے استحکام سے مطمئن ہو کر خود 14 مئی 1948 کو فلسطین سے نکلنے کا اعلان کیا۔ جاتے جاتے اہم مقامات، سرکاری دفاتر، ہوائی اڈے یہودیوں کو بطور تحفے میں دے دیے گئے، جبکہ مسلمانوں کا جانی، مالی اور اقتصادی احتسال کیا گیا، جس کے نتیجے میں کچھ قتل ہوئے اور اکثر ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ یوں 15 مئی 1948 کو اسرائیلی مملکت کا اعلان قیام ہوا۔